الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل على سرر متقابلين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة زبير في الجنة سعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري طلحة والزبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة وزبير جواراي في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى هذا أي إلى طلحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین مکرم، جمادی اخری کا مہینہ چل رہا ہے اور اس جمادی اخری کے مہینے میں افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، جن کا اجمالی تذکرہ خیر گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں ہو چکا۔ اسی جمادی اخری کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے
عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے دو جلیل القدر صحابی، آپ کے ایک پھوپھی زاد حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے محافظ رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی، اور وہ شہادت سن 36 ہجری جنگ جمل کے اندر واقع ہوئی۔ عام طور پر ان بڑی شخصیات کا ذکر اور تذکرہ عوام میں کم کیا جاتا ہے، اس لیے آج دل میں آیا کہ ان اکابر کی سیرت اور ان کی شہادت اور جس جنگ میں ان کی شہادت ہوئی اس جنگ کے متعلق کچھ معروضات عرض کر دی جائے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں جو شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانباز صحابی ہیں، جہاد میں جسم پر بہت سارے زخم اٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرخطر موقع پر آواز دی تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا۔ جنگ یرموک بڑی خطرناک جنگ تھی، اس جنگ میں بھی شرکت فرمائی۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصر کی فتح میں بھی شریک تھے۔ سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ میرے خاص مددگار ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، ہر نبی کے مددگار ہوتے ہیں، ہر نبی کے انصار ہوتے ہیں، میرے مددگار حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہودیوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عہد شکنی کی، بنی قریظہ کے یہودیوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ ایک طرف بیرونی مقابلہ تھا، پورے عرب کے کافر اور مشرک جمع ہو کر اسلام کو مٹانے آئے تھے، حضور ان کے خلاف خندق کھود رہے تھے۔ خندق کھود کر آپ نے اسلام کا، مسلمانوں کا اور مدینے کا دفاع فرمایا۔ دوسری طرف یہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر باغی بن گئے، تو عجیب کشمکش تھی، پریشانی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو بنی قریظہ کی خبر میرے پاس لائے۔ بنی قریظہ یہودی تھے اور ان کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، تو حضرت زبیر کھڑے ہوئے، فرمایا میں جاؤں گا۔ آپ نے پھر اعلان کیا، پھر حضرت زبیر کھڑے ہوئے، میں جاؤں گا۔ آپ نے پھر اعلان کیا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور یہ بنی قریظہ کے اندر گئے۔
ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں. وہ اس وقت چھوٹے تھے، 2.5 سال کے بچے تھے. حضرت زبیر کی شادی حضرت ابو بکر کی بڑی لخت جگر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے تھی. تو حضرت زبیر حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کا، مہاجرین کا جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے. حضرت اسماء بنت زبیر نے، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حالت حمل میں ہجرت فرمائی تھی. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی تھی، اور مدینہ منورہ میں پہنچی تو ولادت ہو گئی. اس پر مسلمانوں کو بے حد فرحت ہوئی، مسرت ہوئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، ان کی اولادیں نہیں ہوں گی. تو جب حضرت زبیر کا یہ بیٹا پیدا ہوا، حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، تو یہودیوں کا اس پروپیگنڈے کا خود بخود جواب ہو گیا، ان کی تردید ہو گئی. اس لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضور علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کے لیے برکت کی دعا کی، ان کو گھٹی لگائی. ان کے پیٹ میں جو سب سے پہلی خوراک پہنچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اس لیے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ چھوٹے تھے، غزوہ احزاب کے موقع پہ چھوٹے تھے. بعض روایات میں آتا ہے 2.5 سال کے تھے. یہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں عورتوں کے پاس تھا، ظاہر ہے بچے تھے تو والدہ کے پاس تھے. مدینے کو خطرات لاحق تھے. حضور علیہ السلام نے ساری خواتین کو مدینہ میں ایک جگہ جمع کر دیا تھا تاکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو یہ اکٹھی رہیں اور ان کا دفاع کیا جا سکے، ان کی حفاظت کی جا سکے. یہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے خود بیان کیا جب بڑے ہوئے، ابا جی میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے بنی قریظہ، اور گھوڑے پہ سوار ہو کر واپس آئے تھے. فرمایا ہاں بیٹے تجھے یاد ہے میں گیا تھا، اور جب میں بنی قریظہ سے حالات معلوم کر کے واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو جمع علی ابوایا، حضور علیہ السلام نے میرے لیے اپنے والد اپنی والدہ دونوں کو جمع کر کے کہا زبیر میرا باپ بھی تجھ پہ قربان، میری ماں بھی تجھ پہ قربان. یہ وہ جلیل القدر صاحب ہیں. زبیر میرا باپ بھی تجھ پہ قربان اور میری ماں بھی تجھ پہ قربان. حضور علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کی قربانی حضرت زبیر کے لیے جمع فرمائی. میرے والدین تجھ پہ قربان ہو زبیر، تو دین کا محافظ ہے، تو دین کا مددگار ہے. اور حضور کا یہ فرمان بھی انہی کے لیے ہے کہ میرا مددگار زبیر ہے، میرے حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور جنگ یرموک میں انہیں زخم آئے، یہاں گردن کے اوپر پہلے سے زخم موجود تھا، وہ بھی جہاد کا تھا. تو گردن کے اوپر ان زخموں کی وجہ سے گڑے پڑ گئے تھے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم بچے تھے، میں بچہ تھا، میں اپنے بابا کے ان سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا. اللہ کی راہ میں اتنی قربانی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جنگ جمل میں یہ شہید ہوئے. میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں یہ جنگ جمل کیا تھی، کیوں ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا. 36 ہجری اسی جمادہ اخرى میں
حضرت زبیر جنگ جمل میں شہید ہو گئے، اور شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو وصیت کی. یہ وصیت صحیح بخاری میں موجود ہے اور تفصیلی واقعہ موجود ہے. اور وہ وصیت یہ کی کہ بیٹا آج جنگ ہو رہی ہے، یا قاتل قتل ہوگا یا مقتول قتل ہوگا. مجھے یہی لگتا ہے کہ میں اس جنگ میں قتل ہو جاؤں گا، میں نہیں بچ سکوں گا. لہذا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا مال اس طرح تقسیم کرنا ہے. سب سے پہلے تم نے میرا قرض اتارنا ہے. عبداللہ بن حضرت زبیر پر بہت سارا قرض تھا. اور وہ قرض کیوں تھا؟ لوگ ان کے پاس پیسے لاتے تھے، حضرت یہ پیسے آپ امانت رکھ لیں. امین تھے. حضرت زبیر فرماتے نہیں، مجھے امانت نہ رکھو، یہ میرے پاس امانت نہ رکھو، اس لیے کہ امانت اگر ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں ہوتی. یعنی امانت اگر کسی کے پاس گم ہو جائے، چوری ہو جائے، ختم ہو جائے، تو امین صاحب امانت جس کے پاس امانت رکھی گئی، شرعاً اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ جیب سے ادا کرے، وہ ضمان دے. لوگوں کی خیر خواہی میں یہ فرماتے تم مجھے امانت نہ دو، تم یہ مجھے تجارت کے لیے دے دو. تو حضرت زبیر اس پیسے کو تجارت میں لگا دیتے. جب لوگوں کی ضرورت ہوتی لوگ واپس لے لیتے. بینک تھے نہیں اس زمانے میں. اس طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرضہ ہو گیا 22 لاکھ. اس زمانے میں 22 لاکھ درہم قرض ہو گیا. تو وصیت کی کہ بیٹا میری شہادت کے بعد سب سے پہلے تو میرا قرض اتارنا، پھر جو مال بچے اس کے 1/3 حصے کے لیے وصیت کی، یہ فلاں 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 کو دینا ہے. اور اس 1/3 حصہ جو وصیت کا تھا اس میں سے فرمایا تیسرا حصہ عبداللہ تم میرے پوتوں کو دینا، عبداللہ بن زبیر کے بیٹے کو دینا، بیٹوں کو دینا. چونکہ بڑا بیٹا تھا عبداللہ بن زبیر، بڑے بیٹے تھے، اور ان کی جو اولاد تھی، ان کے جو بیٹے تھے وہ ایسے تھے جیسے حضرت زبیر کے چھوٹے بیٹے تھے، ہم عمر تھے. تو وہ بھائیوں کی طرح چچا بھتیجا بھی تھے اور بھائیوں کی طرح بھی رہتے تھے. اور شرعاً ان کی وراثت نہیں بنتی، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. تو وہ وارث بھی نہیں تھے. پوتے کے لیے فرمایا میرے تہائی مال میں سے 1/3 ان پوتوں کو دینا. اور میرے قرض ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے خاندان سے مدد مانگنا. اگر قرض ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قریش سے مدد مانگنا. اگر قرض ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر قریش بھی مل کر میرا قرض نہ اتار سکیں تو میرے مولا سے مدد مانگنا، میرے اللہ سے مدد مانگنا. اور یوں دعا کرنا یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ، اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مددگار، اے زبیر کے معبود، اے زبیر کے خدا، زبیر کا قرض اتروا. یوں دعا کرنا. حضرت زبیر شہید ہو گئے. کیسے شہید ہوئے میں آگے عرض کرتا ہوں. اور جمل میں شہید ہوئے. تدفین سے، حضرت زبیر کی تدفین سے عبداللہ بن زبیر فارغ ہوئے تو پہلی فکر لائق ہوئی قرضے کی ادائیگی کی. اور قرضے کی ادائیگی کے لیے نقد رقم کوئی بھی نہیں تھی، جائیدادیں تھیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ گھر مدینہ میں تھے، کچھ گھر بصرہ میں تھے،
اور کچھ گھر مکہ میں تھے. کل 14-15 گھر تھے حضرت زبیر کے, اور کچھ جائیداد اور زمین غابہ کی تھی. انہیں بیچ کر قرض اتارنا تھا. قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت پوری کرنی تھی. ترتیب بھی یہی ہے, جب کوئی مر جائے تو پہلے قرض اتارو, قرض کے بعد پھر وصیت پہ عمل کرو, وصیت کے بعد جو بچے وہ ورثاء میں تقسیم کرو. تو ایک صحابی ملے حضرت عبداللہ کو کہ بھتیجے بابے کا کتنا قرض ہے؟ کہنے لگے 1 لاکھ. تو وہ کہنے لگے مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہاری یہ جو جائیداد ہے اس سے 1 لاکھ قرض اترے, مجھے تو نہیں لگتا. میری ضرورت ہو تو مجھے بتانا, میں مدد کروں گا. بیٹے نے کہا چاچا جی اگر قرض 22 لاکھ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ فرمایا میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ قرض تو ادا کر سکے گا, تجھ سے نہیں ادا ہونا. بہرحال ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں, جو ہمارے لائق ہے ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں. حضرت زبیر نے وہ دعا شروع کر دی, حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ دعا شروع کر دی جو حضرت زبیر نے انہیں وصیت میں کی تھی, اور وہ دعا قرضے کی ادائیگی کے لیے بڑی مجرب ہے. آج بھی اگر کوئی مقروض ہے اور وہ دعا پڑھے قرض اتر جاتا ہے. اور وہ دعا کیا تھی؟ یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ, اے زبیر کے رب, زبیر کے مددگار, زبیر سے قرضہ اتروا دیجئے. اور اگر میرا اور آپ کا قرضہ ہو تو ہمیں دعا یوں کرنی چاہیے ادائیگی قرض کے لیے, یا مولا الزبیر اقض عنی دینی, یا مولا الزبیر اقض عنی دینی, اے زبیر کے مولا مجھ سے میرا قرض اتروا. کہتے ہیں قرضہ اتر جاتا ہے, قرضہ اتر جاتا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس حضرت جعفر آئے, جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر آئے, اور فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کا کتنا قرض ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا قرض تو 4.5 لاکھ ہے. 4.5 لاکھ تمہارے ابا نے میرا قرض ادا کرنا تھا, اور اگر تمہارے پاس ادائیگی کا انتظام نہ ہو تو میں معاف. یہی ہونا چاہیے. صالحین اور نیک لوگوں اور اللہ والوں کا یہی طریقہ تھا کہ اگر مرنے والا مقروض گیا ہے اور ورثاء کے پاس ادائیگی کا انتظام نہیں ہے تو پھر حسن اخلاق کا تقاضا ہے, اللہ سے مدد لینے کا تقاضا ہے, معاف کر دو. فرمایا کہو تو میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن ورثاء کا جذبہ وہ ہونا چاہیے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کا تھا. فرمائیں گے نہیں بھائی نہیں, مجھے معافی نہیں چاہیے, میں نے اپنے بابے کا قرضہ ادا کرنا ہے. آج تو ہوتا بھی ہے, لوگ باپ کا قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یاد رکھو جب تک قرض نہیں دو گے میں یہ جنت میں نہیں جائے گی. لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کل خانیاں تو کرتے ہیں, باپ کی قرض نہیں اتارتے. ناک اونچی کرنے کے لیے 100 دیگیں پکا دیں گے کل خانی کی, قرض نہیں دیں گے. کل خانی تو نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, بلکہ بدعت ہے. اور قرض ادا کرنا فرض ہے, قرض ادا نہیں کرتے. دیکھو نبی کے صحابہ کی تربیت. فرمایا نہیں, میں نے بابے کا قرض دینا ہے, میں معافی نہیں چاہتا. اچھا اگر چاہو تو میں تمہیں مہلت دے دوں, بعد میں دے دینا. فرمایا نہیں, نقد دوں گا. یہ میرے بابا کی جائیداد ہے, غابہ کی زمین, یہ زمین ناپ لو. زمین ناپ لی, ان کا قرض ادا ہو گیا, زمین بچ گئی. زمین بچ گئی, 4.5 حصے بچ گئے. ایک حصہ حضرت معاویہ نے لے لیا, اور
कुछ और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के पास बैठे हुए लोगों ने खरीद लिया, कर्ज अदा कर दिया, घर भी बेचे, सबका कर्ज अदा हुआ। ऐलान किया मेरे बाबा ने किसी का कर्ज लेना हो तो आकर कर्ज ले जाए, आकर कर्ज ले जाए। सबका कर्ज अदा हो गया। अब वरसा ने कहा अब्दुल्ला विरासत तकसीम करो। कहा नहीं, 4 साल तक विरासत तकसीम नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा कि कोई कर्ज लेने वाला आ जाए तो कर्ज पहले अदा करना है, विरासत बाद में देनी। और लोग जमा होते थे हज के मौके पर, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। और इम्कान यह था कि हजरत जुबैर को बाहर के लोगों ने भी पैसा दिया हुआ होगा, कर्ज दिया होगा, कल को वो तकादा ना कर लें, फिर हर साल आदमी हज करने नहीं आता। इसलिए 4 साल इंतजार किया। वफात के बाद, शहादत के बाद जब पहला हज आया तो ऐलान किया किसी ने मेरे बाबा जुबैर से कर्ज लेना हो तो ले ले। अब अगले साल फिर हज आ गया, विरासत नहीं बांटी। हो सकता है कि पिछले साल जिसका कर्ज है वो ना आया हो हज पे, इस साल आए। दूसरे साल फिर ऐलान किया, तीसरे साल फिर ऐलान किया, चौथे साल फिर ऐलान किया। 4 साल इंतजार करने के बाद जितने कर्ज वाले थे सबका कर्जा चुका देने के बाद अब विरासत तकसीम की। अल्लाह ने इस मुजाहिद और गाजी और शहीद के माल में ऐसी बरकत पैदा की, ऐसी बरकत हुई कि जो लोग कह रहे थे 1 लाख कर्जा भी जायदाद से अदा नहीं होगा, और वो 22 लाख कर्जा था, वो 22 लाख कर्जा भी उतारा, वसीयत पर अमल किया। 1/3 1/3 हिस्सा विरासत वाला वो वसीयत के मुताबिक खर्च किया, और बाकी जो 2/3 हिस्सा सरमाया था जब उसको तकसीम किया, 4 बीवियां थी, हर बीवी के हिस्से में 12,000 आए। 12,000, 12 चुके 48, 48,000 तो सिर्फ बीवियों का हिस्सा बना। और भाइयों कहते हैं कुल तरका बल्कि 12 लाख आए, 12 लाख आए, 48 लाख सिर्फ बीवियों का हिस्सा आया, और कुल तरके की कीमत बनी 6 करोड़। 6 करोड़ कुल तरके की कीमत बनी। यह हजरत जुबैर की करामत थी, यह हजरत जुबैर की करामत थी, और मुजाहिद की करामत थी कि उसके माल में बरकत हो गई। शहीद हुए जमल में, आशरा मुबशरा में से हैं, और आशरा मुबशरा में दूसरे सहाबी हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत तलहा गज़वा उहद में हुजूर का दिफा कर रहे थे। जो तीर हुजूर की तरफ आता था, ये हुजूर के सामने आकर उस तीर को अपने बदन पर सह लेते थे, हुजूर को तीर नहीं लगने देते थे। हत्ता के हजरत हुजूर के सामने तीर आने लगा तो हजरत तलहा ने अपना बाजू आगे कर लिया। वो तीर हजरत तलहा के बाजू पे लगा, बाजू हजरत तलहा का शल हो गया, उसने काम छोड़ दिया। बाद में वो बाजू कमजोर रहा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा हजरत तलहा की तरफ इशारा किया और फरमाया, सुनो मदीने वालों, मन सर्रहु अन यंजुरा इला शहीदिन यमशी अला वजहिल अर्ज़ फलयंजुर इला हाज़ा। किसी चलते फिरते शहीद को देखना हो तो तलहा को देख लो, ये चलता फिरता शहीद है, इसकी मौत शहादत की होनी। ये वाहिद हजरत तलहा है
جن کے بارے میں حضور نے فرمایا من سرہو ان ینظر الی شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی ھذا، کسی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھنا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر دونوں کے بارے میں فرمایا، اور روایت کرنے والے بھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ طلحہ و زبیر ہما جارتایا فی الجنہ، طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے، ان کا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا۔ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں حضرت طلحہ بھی ہیں، ان میں حضرت زبیر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے اپنی جانشینی کے لیے، خلافت کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے 7 ممبر تھے۔ فرمایا میرا بیٹا ابن عمر بھی ممبر ہوگا، لیکن وہ خلیفہ نہیں بنے گا، وہ صرف رائے دے گا۔ باقی جو 6 تھے ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم، یہ 7 صحابہ تھے۔ فرمایا انہی میں سے کسی کو امیر المؤمنین بنا لینا، انہی میں سے کسی کو امیر المؤمنین بنا لینا۔ یہ بڑے صحابہ ہیں طلحہ اور زبیر۔ شہادت ہوئی جنگ جمل میں۔ یہ جنگ جمل کیا ہے؟ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، اور یہ جنگ تاریخ اسلام کا دردناک باب ہے۔ یہ جنگ ہوئی تھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان اتفاقیہ جنگ ہوئی، سازشوں سے جنگ ہوئی، بلا وجہ جنگ ہوئی۔ اس میں سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے، اور سیدنا طلحہ بھی حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، سیدنا زبیر بھی حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے۔ ہوا یہ، اچھی طرح یہ واقعہ اور اس جنگ کے بارے میں سمجھ لو، لوگ اس جنگ کو بنیاد بنا کر غلط باتیں کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہودیوں نے ایک منظم سازش کی اور بغاوت پیدا کی۔ بندے اکٹھے کر کے لے آئے، مصر سے، کوفہ سے اور مختلف صوبوں سے لوگ اکٹھے کر کے مدینے پہ آ کے دھاوا بول دیا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کو ہٹاؤ۔ حضرت عثمان پہ جھوٹے الزامات لگا کر حضرت عثمان کو معزول کرنے کے انہوں نے مطالبے کیے، اور اس ساری تحریک کا محرک ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ اب یہودیت مسلمانوں کا ویسے تو مقابلہ کر نہیں سکتی تھی، انہوں نے کہا مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر پھر اپنا اقتدار اور اپنی حکومت لاؤ۔ مسلمان کمزور ہوں، مسلمانوں کو کوئی خطرہ باہر سے اتنا نہیں جتنا اندر سے ہے، آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں سے۔ ہزاروں کی تعداد میں باغی آ گئے مدینے میں۔ حضرت عثمان امیر المؤمنین تھے، سن 36 ہجری کا واقعہ ہے۔ صحابہ حضرت عثمان کے پاس جا کر لجاجت کرتے رہے، امیر المؤمنین ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دے، ہم ان کو ٹھکانے لگا دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا قطعاً نہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں دوں گا، بالکل اجازت نہیں دوں گا، سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ لڑنے کی اجازت مانگتے رہے، حضرت عثمان گھر سے نکلے، ان سے تلواریں چھین چھین کر تلواریں توڑ توڑ کے پھینک دی، تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں۔
اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص مدینہ میں خون ریزی کرے گا وہ جہنمی ہوگا، اور حضرت عثمان اس وعید میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، امن پسند تھے۔ بالآخر ان ظالموں نے حضرت عثمان کو ذی الحج میں شہید کر دیا۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور مدینے پہ باغیوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ سارے حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، حج ذی الحج میں ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ بھی مکہ میں تھے، حضرت زبیر بھی مکہ میں تھے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ بھی مکہ میں تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس لیے کہ اگر کوئی حکمران دنیا سے چلا جائے تو نظام مملکت چلانے کے لیے فوراً اس کا نائب بنانا ضروری ہے، ورنہ نظام مملکت نہیں چلتا۔ آپ کے ہاتھ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو کچھ وہاں مہاجرین موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کی، انصار موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کی، اور یہ جو باغی تھے یہ تو حضرت علی کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر آئے تھے، اور وہ پہلے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ حضرت علی کو، حضرت عثمان کو معزول کرو، حضرت علی کو خلیفہ بناؤ۔ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علی خلیفہ بن گئے، لیکن باغیوں کے بیعت کرنے کی وجہ سے نہیں، مہاجرین و انصار کے بیعت کرنے کی وجہ سے۔ بات سمجھنے کی ہے، حضرت علی خلیفہ برحق ہو گئے، ہمارا ایمان ہے، چوتھے خلیفہ بن گئے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں بڑی جماعت صحابہ کی موجود تھی، انہیں یہ اطلاع ملی کہ مدینے پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ تیسرا بڑا شہر اسلامی ریاست کا بصرہ تھا، حضرت طلحہ بھی بصرہ چلے گئے، حضرت زبیر بھی بصرہ چلے گئے، اما عائشہ بھی بصرہ چلی گئی، اور بھی تمام صحابہ۔ مدینے تو جا نہیں سکتے، مدینے جائیں گے تو باغیوں کا قبضہ ہے، اور وہ وہی اشر کریں گے جو انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا، اس لیے یہ سارے بصرہ میں جمع ہو گئے۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی، پہلی مرتبہ تلواریں نکل آئیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو وہاں پتہ چلا مدینہ منورہ میں کہ صحابہ تو سارے بصرہ جا رہے ہیں، وہ بھی بصرہ روانہ ہو گئے تاکہ مل بیٹھ کر کو مسئلے کا حل نکالیں اور اس شورش پر، بغاوت پر قابو پائیں، حالات میں استحکام پیدا کریں۔ حضرت علی بصرہ میں تھے، وہ بھی پہنچ گئے، صحابہ پہلے سے بصرہ میں ہیں، اما عائشہ بھی بصرہ میں ہیں۔ بصرہ عراق کا ایک شہر ہے۔ اب یہ جو باغی تھے انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ یہ سب مل بیٹھے تو ہمارا پردہ چاک ہو جائے گا، ہماری منافقت کھل جائے گی، ہمیں تو قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا انہوں نے چال چلی، اور وہ چال یہ چلی، رات کے وقت میں کچھ خارجی اور باغی، یہ باغی چلے گئے حضرت علی کی فوجوں میں، اور کچھ چلے گئے صحابہ کرام کے پاس، اور رات کو سب سوئے ہوئے تھے، تیر برسانا شروع کر دیے، تیر برسائے حضرت علی کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے حضرت عائشہ اور صحابہ کی جماعت پر، اور ادھر وہاں سے کھڑے ہو کر تیر چلائے، ادھر انہوں نے کہا ادھر سے حملہ ہوا، انہوں نے کہا ادھر سے حملہ ہوا، جنگ چھڑ گئی۔ پتہ حضرت علی کو بھی کچھ نہیں، پتہ اما عائشہ کو بھی کچھ نہیں، پتہ صحابہ کو بھی کوئی نہیں۔ یہ بالکل ایسے جیسے ہم نے پاکستان میں دیکھا، ایک ہی کار آتی تھی، وہ امام بارگاہ پہ بھی فائرنگ کرتی تھی، مسجد پہ بھی فائرنگ کرتی تھی، سنی سمجھتے تھے شیعوں نے حملہ کیا، شیعہ سمجھتے تھے سنیوں نے حملہ کیا، حملہ کرنے والے کوئی اور تھے۔ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں۔ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل صورتحال کیا تھی۔
حملہ کس نے کیا تھا؟ یہ تو انکوائریاں تحقیقات ہوتی ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے، موقع پہ تو ہر کوئی یہی کہتا ہے جس کے ساتھ دشمنی ہے حملہ اس نے کیا۔ یہی حال بصرہ میں ہوا، حضرت علی کی فوجوں نے سمجھا کہ صحابہ اور حضرت عائشہ کی طرف سے حملہ ہوا، حضرت عائشہ اور صحابہ نے سمجھا حضرت علی کی فوجوں کی طرف سے حملہ ہوا، جنگ چھڑ گئی۔ وہ تو جب جنگ ختم ہوئی، اور وہ یوں ختم ہوئی کہ حضرت اماں عائشہ اونٹ پہ سوار ہو گئی جنگ کے دوران، تو حضرت علی نے فرمایا جب تک اماں جی اونٹ پر ہیں جنگ ختم نہیں ہوگی، اس اونٹ کے پاؤں کاٹ دو۔ تو اونٹ کے پاؤں کاٹے گئے، اونٹ بیٹھ گیا، اماں جی نیچے اتری، پھر جنگ تھمی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جنگ کرانے والے تو یہودی تھے، تب سے لے کر آج تک یہ اسی اصول پہ کاربند ہیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ یہ سازش تھی، اس لیے جنگ جمل ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے حضرت طلحہ، شہید ہوئے، حضرت زبیر شہید ہوئے، اور جب حضرت طلحہ شہید ہوئے، حدیث میں آتا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش پر آئی اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جو حضور کے دفاع میں شل ہو گیا تھا، اور ہاتھ پکڑ کر اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ روتے 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 داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور فرمایا طلحہ مجھے انی لارجو من اللہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے ان تکون انت و انا، تو اور میں ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، ہم ان جنت والوں کے سینوں سے کینہ جنت میں نکال دیں گے، لڑائیاں ختم کرا دیں گے۔ تیری میری لڑائی جو غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، مجھے روتے روتے فرمایا اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تیری میری اس ناراضگی کو جنت میں دور کر دے۔ یہ کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی، ورنہ حضرت علی حضرت طلحہ کا ہاتھ پکڑ کر روتے کیوں اور یہ فرماتے کیوں؟ اور ان کی شہادت تو منصوص ہے، ان کی شہادت تو منصوص ہے، نص ہے، حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کسی چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھ لو، اور طلحہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، اور انہیں بھی قتل کیا حضرت طلحہ کو کس نے؟ بتاؤ، باغیوں نے۔ کس نے قتل کیا؟ باغیوں نے قتل کیا، جو حضرت علی کی فوج میں گھسے ہوئے تھے۔ تو یہ جنگ جمل کا پس منظر ہے، نہ اس میں قصور حضرت عائشہ کا ہے، نہ اس میں قصور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ہے، نہ یہ کوئی جنگ کی پلاننگ تھی، نہ کوئی جنگ کا منصوبہ تھا، نہ کوئی جنگ کا اعلان تھا۔ یہ جنگ کروائی یہودیوں نے، سبائیوں نے، سازش کے تحت۔ ادھر سے بھی حملہ انہوں نے کیا، ادھر سے بھی حملہ انہوں نے کیا، لیکن نقصان عظیم ہوا کہ عشرہ مبشرہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اتنے اولو العزم صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کے ان صحابہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو یہودیوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ 5 فروری یہ آئندہ جمعہ گزار کے جو ہفتے کا دن آئے گا، 5 فروری بعد نماز مغرب الحمدللہ سالانہ کا جامعہ کا سالانہ دستار بندی کا اجتماع ہے، جس میں حدیث کا بھی آخری سبق ہوتا ہے، قرآن کریم کے حفاظ کا بھی آخری سبق ہوتا ہے۔ ایک بڑی تعداد حفاظ و حافظات کی فارغ ہو رہی ہے، ایک بڑی تعداد علماء اور عالمات کی فارغ ہو رہی ہے۔ آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں، اس سال بھی آپ سارے جوق در جوق تشریف لائیں۔ بہت سارے علماء اور مشائخ جو پہلے کبھی جامعہ میں نہیں آئے انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں، ایسی ایسی شخصیات بھی تشریف لا رہی ہیں جنہیں
دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو خوشی ہوگی۔ 5 فروری کو اجتماع ہے مغرب کے بعد، اور 5 فروری کو ظہر کے بعد یہاں جو جامعہ میں آج اجتماعی چھٹی ہے، سب دعوت نامے دینے گھروں کو گئے ہوئے ہیں، ہمارے جامعہ میں جو طلباء طالبات پڑھتے ہیں ان کے سرپرستوں کا، ان کے والدوں کا اجتماع ہے، جن میں ہم اپنے بچوں بچیوں جو یہاں زیر تعلیم ہیں ان کی پورے سال کی تعلیمی کارکردگی تحریری طور پر والدین کے حوالے کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 1400 سے زائد بچے بچیاں یہاں زیر تعلیم ہیں، اور ہم ہر ایک کی کارکردگی، اس کی حاضریاں، غیر حاضریاں، اس کے ٹیسٹوں کے نتائج، اس کے امتحانوں کے نتائج، ہم پورا ڈیٹا والدین کے سپرد کرتے ہیں تاکہ انہیں پتہ، اور جو پوزیشن ہولڈر بچے بچیاں ہوتی ہیں ہم ان کو والدین کی موجودگی میں بچوں کو انعام دیتے ہیں، بچیوں کے والدین وہ انعام وصول کرتے ہیں۔ تو وہ ظہر سے عصر تک ہے، اور پھر مغرب سے لے کر رات کو عشاء تک، عشاء تاخیر سے ہوتی ہے۔ یہ سالانہ اجتماع ہے، آپ سب حضرات کو دعوت ہے، اس مبارک اجتماع میں ضرور تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔